اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ پارٹ 59 ورسز 135 to 136۔ میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو، چھوٹے بچوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمنٹس کے اندر سلام کا جواب ضرور دیجیے گا۔ جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ واو زبر و، قاف موٹا ہوگا، قالوا کونوا ہودن۔ اس دو زبر پر کوئی غنہ کوئی اخفا وغیرہ نہیں ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد آگے حرف حلقی ہے یعنی حمزہ ہے۔ یاد رکھیں عربی میں الف کو بھی حمزہ کہتے ہیں جبکہ اس پر زبر زیر پیش یا جزم ہو۔ او، اس کو او پڑھنا ہے، او نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ صاد موٹا ہوگا، را موٹا ہوگا، نصارا یا نہیں پڑھا جائے گا۔ تا کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، تہتدو۔ جی تلاوت سن لیں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ۔ قاف موٹا ہوگا، قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ جزم اور تشدید کا کام ہوتا ہے پچھلے متحرک حرف کو اپنی طرف کھینچنا، اپنے ساتھ ملانا۔ متحرک کہتے ہیں زیر زبر پیش والے حرف کو۔ تو قاف کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، قل بل، میم کو لام سے ملانا ہے اور لام کو جمع کر پڑھیں، ملت، حمزہ با زیر اب، یہ با پر قلقلہ ہوگا، یہ بلو کلر علامت ہے قلقلہ کی۔ قلقلہ کہتے ہیں مخرج میں جنبش دینا، ہلا کر پڑھنا یا آواز کو چھوڑ دینا۔ دیکھیں ہم اگر اس کو ہم نارملی پڑھیں تو پڑھیں گے اب، اور قلقلہ کے ساتھ پڑھیں تو پڑھنے کا طریقہ ہوگا کہ ہم اس طرح پڑھیں گے، اب اب، را موٹا ہوگا، راہیم۔ اچھا قلقلہ کن حروف پر ہوتا ہے؟ 5 حروف ہیں قلقلہ کے جن پر اگر جزم ہو تو قلقلہ ہوگا۔ قاف 2 نقطے والا، قا موٹا والا جس کو ہم توئیں کہتے ہیں اردو میں، اور با جیم دال، ان پر جب جزم ہوگی تو ان پر قلقلہ ہوگا۔ تو یہاں پر با ہے تو اس پر ہم نے قلقلہ کیا، ابراہیم۔ اور جب ہم یہاں پر ٹھہرے تو ہم جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ نمبر پر چونکہ کھڑی زبر ہے تو اس پر مد کریں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ ابراہیم۔ یاد رکھیں کہیں پہ بھی آپ وقف کریں اور سیکنڈ لاسٹ نمبر پر الف ہو یا واو ہو یا ہو یا کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، تو ان پر مد کی جاتی ہے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ حا زبر حا حلق سے، نون جا زیر نی، فا دو زبر فن، حنیفن، اور جب یہاں پر سٹاپ کریں گے تو کہیں گے حنیفا۔ وَمَا كَانَ، میم زیر می، نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، مِنَ المشرکین، اور سیکنڈ لاسٹ نمبر پر یا ہے تو اسٹاپ کرتے وقت اس پر مد کریں گے، مِنَ المشرکین۔ قولوا آمنا بالله وما
أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. قاف پیش قو، لام پیش لو، اور لام پر مد ہے، واو پر مد ہے، تو اس کو 4 الف یا 5 الف کے برابر کھینچنا ہے. قولو، میم کو نون سے ملائیں گے، نون پر تشدید ہے تو اس پر غنہ ہوگا، ناک میں آواز پیدا کریں گے. آمنا باللہ، لفظ اللہ کے دوسرے لام کے بارے میں نے قانون بتایا کہ اس سے پہلے اگر زبر، جو بھی متحرک حرف ہو نا، اس سے پہلے اس پر اگر زبر یا پیش ہو تو یہ لام موٹا پڑا جاتا ہے، اور اگر اس پر زیر ہو تو یہ لام باریک ہوتا ہے. تو یہاں پر با پر زیر ہے تو یہ لام باریک پڑا جائے گا. باللہ وما، حمزہ نون پیش ذیل، اس نون پر اخفا ہوگا. اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا. دیکھیں ہم اگر اس کو نارملی پڑھیں تو پڑھیں گے ان، تو آپ نوٹ کریں گے کہ نون نکالتے وقت ہماری زبان جو ہے وہ اوپر کے تالو کو لگ رہی ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے. کس طرح کہ زبان کو تالو سے جدا رکھنا ہے اور نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے اور ساتھ میں غنہ بھی کرنا ہے. کس طرح؟ ہم پڑھیں گے اون اون، زا زیر زی، لام زبر اللہ. اچھا، اخفا کب ہوتا ہے؟ اخفا ہوتا ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین ہو، جزم والا نون یا تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف حلقی ہو تو اس وقت اخفا نہیں ہوگا. اگر حرف حلقی نہ ہو تو اخفا ہوگا. حرف حلقی کون سے ہیں؟ حا، خا، عین، غین اور حمزہ ہا. یاد رکھیں عربی میں الف پر بھی جب زبر زیر پیش ہو تو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر چونکہ نون کے بعد زا ہے تو ہم نون پر اخفا کریں گے. اور زا نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ دانت ملا کر سختی کے ساتھ یہ حرف نکالا جاتا ہے. زیل الینا، اس کو لے نہیں پڑھنا، لینا. وما، الف پر مد کریں گے، 4 الف کے برابر کھینچنا ہے. انزل، یہاں پر بھی اخفا ہوگا. الا، مد ہوگی. ابراہیم، با پہ قلقلہ ہوگا اور را موٹا ہوگا، اور جب اسٹاپ کریں گے تو پڑھیں گے ابراہیم. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون. یاد رکھیں جب بھی درمیان آیت میں وقف کرنے کی، ٹھہرنے کی ضرورت پڑ جائے، سانس ٹوٹ جائے، تو تھوڑا سا پیچھے سے ملا کر پھر آگے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسماعیل، حمزہ کو سین سے ملانا ہے. سین نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ دانت ملا کر سیٹی کے ساتھ نکالیں. میم کھڑی زبر ما، عین یا زیر عی، عین حلق سے، لام زبر اللہ. و اسماعیل و اسحاق، ہا کو حلق سے نکالنا ہے اور قوف موٹا ہوگا سین کو سیٹی کے ساتھ. و یعقوب، عین حلق سے، قوف موٹا، واو کو لام سے ملائیں گے. والاسباط، قاف موٹا ہوگا. وما، الف پر مد ہوگی. اوتی موسیٰ وعیسیٰ، یاد رکھیں موسیٰ اور عیسیٰ کے اندر جو آخر میں یا ہے وہ نہیں پڑھی جاتی.
وما اوتی النبیون، الف پر مد ہوگی، اس کو اوتی یا کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور نون پر تشدید ہے تو اس پر غنہ کریں گے، ناک میں آواز پیدا کریں گے، او تی ین، با کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کو جمع کر پڑھیں گے، بیون، وما اوتی النبیون، اور جب سٹاپ کریں گے تو واو پر مد کریں گے، سیکنڈ لاسٹ نمبر پر واو ہے تو نبیون اس طرح بولا جائے گا۔ جی تلاوت سن لیں، رواں سن لیں۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ موسى وعيسى وما أوتي النبيون وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ میم کو ہم را کے ساتھ ملائیں گے۔ تشدید کے بارے میں قانون سمجھ لیں کہ تشدید سے پہلے جزم والا حرف اور تنوین نہیں پڑھی جاتی، سوائے دو صورتوں کے، جب واو یا پر تشدید ہو اور اس سے پہلے جزم والا نون یا تنوین ہو۔ تو یہاں پر واو یا پر تشدید نہیں بلکہ را پر تشدید ہے، تو پچھلا والا جو جزم والا نون ہے وہ ہم نہیں پڑھیں گے، میم کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملائیں گے اور را موٹا پڑھا جائے گا، مر ربہم، مر ربہم، لا نفرق، فا کو را سے ملائیں گے، را کو جمع کر پڑھیں گے اور قاف موٹا، نفرق بین احد منہم، حمزہ زبر ہ، حا زبر ح، اور یہ دو زیر ختم ہو جائے گا، آپ دال کو ہم میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کریں گے، دال میم زیر دم، میم نون زیر من۔ دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے لیکن ہم اس پر اخفا نہیں کر رہے کیونکہ اس کے بعد حرف حلقی ہا موجود ہے، احد منہم، و نون کو ہا سے ملائیں گے، نحن لہو، میم کو سین سے ملانا ہے، سین سیٹی کے ساتھ، مسلمون۔ جی رواں سن لیں، لا نفرق بین احد منہم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، سیکنڈ لاسٹ نمبر پر واو ہے تو اس وجہ سے ہم اس پر مد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تجوید سیکھنے میں آسانی فرمائے اور ہمیں صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔